إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وإلهكم إله واحد. تمام حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور صبح و شام اہل ایمان اہل اسلام درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا. جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرا نبی میرا رسول آئیڈیل ہے، نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے لمن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہو، واليوم الآخر، جس کا آخرت پر ایمان ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. بعد اس تمہید کے آج کا میرا درس ایک ایسے موضوع پر ہے کہ سوشل میڈیا میں بد علماء برے علماء قرآن کی تفسیر بھی غلط کر رہے ہیں اور توحید کو مٹا کر شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور عوام الناس جو قرآن و حدیث کے علم سے پیدل ہے وہ اس کو صحیح مان کر اس پہ عمل کر رہے ہیں. میں نے چند برے علماء کی کلپ سنا ہوں، آپ بھی سنے ہوں گے، جو صریحاً شرک پر مبنی ہے، بلکہ شرک اکبر ہے، اس کا کرنے والا ابدی جہنم میں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی پکارا جاتا ہے، جن میں سے بعض نام بڑے معروف ہیں: غوث، غریب نواز، مشکل کشا، اس طریقے کے اور بھی القاب، چاہے وہ انبیاء کے تعلق سے ہو یا اولیاء کرام کے تعلق سے ہو، بولے جاتے ہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے تعلیم دی ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور جب ہم انہیں قرآن سے دلیل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل بتوں کے لیے. جیسے مسیح دجال آئے گا نا تو وہ دجل کرے گا، فریب دے گا، دھوکہ دے گا. ایسے ہی یہ برے علماء دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ نے کہا غیروں کو مت پکارو، اس سے مراد بت ہے جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اولیاء کرام کے بارے میں نہیں ہے. جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے. جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20-21، دو آیت کریمہ ہے سورۃ النحل.
تھوڑا غور کریں، پھر میں بتاؤں گا کہ بت کون تھے، وہ بت کسے مانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ کے علاوہ پوری مخلوق غیر اللہ ہے، کوئی استثناء نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے مد مقابل تمام غیر اللہ ہے، تمام مخلوق غیر اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ پتھر کوئی چیز پیدا کرتا ہے؟ ایک پتھر لے لو، پتھر ہی رہے گا، توڑ دو تو چورا چورا ہو جائے گا، اس کی ہستی مٹ گئی۔ پتھر کوئی چیز پیدا نہیں کرتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کے قابل کے لائق کے نہیں، وہم یخلقون، وہ تو پیدا کیے گئے۔ تو مشرکین مکہ جن کو پکارتے تھے لات منات عزا ابل، کون تھے یہ لوگ؟ یہ دجال کہتے ہیں آج کے دور کے کہ وہ بت تھے، اولیاء نہیں تھے، صریحاً جھوٹ ہے کتاب و سنت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، رئیس المفسرین، سید المفسرین، وہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ بت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم سے، اس کے پہلے کوئی بت کی پوجا نہیں ہوتی۔ جب نوح علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کے جو شاگرد تھے، جو صحبت میں رہنے والے لوگ تھے، نیکوکار تھے، تو ان کے ماننے والے جب وہ نیکوکار فوت ہوئے نا، جن میں سے ودہ ہے، سوا ہے، یغوث، یعوق، نصرہ، یہ 5 معبود بہت معروف تھے۔ یہ پانچوں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نوح علیہ السلام قوم کی اولیاء کرام، صالحات، نیکوکار لوگ۔ ان کے معتقدین، ان کے ماننے والے ان کی تصویر بنا لی، بھائی نیکوکار ہے، ان کو دیکھ کے ہمیں رغبت پیدا ہو، تصویر ان کی بنا لی۔ اب شیطان تو لگا ہے، آگے دن بڑھتے گئے، بعد کے لوگ آتے گئے، پھر اس کی مورتی بن گئی، پھر اس کی پوجا ہو گئی، پھر اس کی عبادت ہو گئی۔ وہ بت کون تھے؟ وہ اولیاء اکرام تھے، وہ پتھر نہیں تھے، وہ اولیاء اکرام تھے۔ پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لات منات عزا یہ کون تھے جس کی یہ مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے بت بنا کر؟ یہ کون تھے؟ یہ نیکوکار تھے، اولیاء اکرام تھے، یہ حاجیوں کو ستو بنا کے پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کے بت بنا دی۔ پہلے بت بنائے تھے، پوجا نہیں کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ زمانہ آگے بڑھا، پھر بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ تصور کرو، یہ برے علماء ہمارے معاشرے میں جو ہے کس قدر جھوٹ بولتے ہیں قرآن مجید پر، احادیث رسول اللہ پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم صادر کر دیا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ایک اللہ، احد اللہ کا ایک اللہ کے ساتھ، اللہ ایک ہے نا، اللہ کہا میرے ایک کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو۔ پھر بولتے کیا ہے؟ جی ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہی اتری تم پر، وہی تو بند ہو گئی نا، جبرائیل امین آنا بند ہو گئے، اب ان پہ شیطان الگا ہوتا ہے۔ انہیں شیطان نے بتایا کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، قوت دی ہے، جو انسان دنیا میں تھا ماں کے پیٹ سے نکلا، بچپنا گزارا، جوانی گزارا، بڑھاپا گزارا، مٹی کے اندر چلا گیا، اللہ اس کو عطا کرے گا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لہو دعوت الحق، پکارا جانے کا حق صرف اللہ کا ہے، اللہ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی بھر یہ تعلیم دی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جن کی کرامت ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور پتہ نہیں بڑھ چڑھ کے انہوں نے کفار مکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب میں نے یہ سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو اس کو سچ مانتے ہیں، لعنتی ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا نعوذ باللہ من ذالک، رب العالمین تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس کے مابین جو بھی مخلوق ہے اللہ نے بنایا، زمین و آسمان کا مالک اللہ، تمام مخلوق کا مالک اللہ، وہ اللہ رب العالمین ذو القوت المتین، اس کے بارے میں یہ ابلیس شیطان، یہ شیطان کی ذریات یہ کہتی ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان پر کوئی بہام نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کا نام لے کے ان برے علماء نے جھوٹ باندھا، یہ کہا کہ اللہ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آسمان میں سیر کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، وہ مطالبہ کر رہے اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، جا کے ملنا نہیں ہے، دیکھنا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اللہ ان سے نہ ملے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان سے ملاقات کر رہا آسمان میں۔ اب تک تو ہمارا عقیدہ تھا کہ معراج صرف ایک نبی کو ہوئی ہے، وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خبیثوں نے، ان برے علماء نے اپنے جھوٹ کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معراج کرا دی۔ اللہ اور عبد القادر جیلانی گھوم رہے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسلا۔ اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں، پہلے آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے نا وہ 500 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ اور بنی آدم کتنے فٹ کا ہے بھائی؟ ہاں سوچو، تصور کرو کہ شیطان نے ان کے دل و دماغ میں کیسا حملہ کیا ہے۔ یہ برے علماء یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، عوام تو بیچاری جاہل ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کچھ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ مولوی صاحب ایسا گناہ کر رہے ہیں جس کی گناہ سے اگر ہمارے نبی نے دعا نہ کی ہوتی، ہمارے نبی کی دعا آڑ نہیں ہوتی، یہ زمین پھٹ جاتی، ہم سارے اس میں دفن ہو جاتے۔ اس کائنات میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ سیر کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ پکڑ کے، نعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسلا، عبد القادر جیلانی نے تھام لیا۔ تب سے اللہ نے کہا عبد القادر تو میرا غوث ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اس قدر حماقت ہے، یہ اس قدر یعنی گمراہی ہے کہ کفار مکہ کے اندر یہ گمراہی نہیں تھی۔ وہ بھی یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی، ہم تو ایک ذریعہ، ایک توسل بنا رہے ہیں، اور تم نالائکوں نے اللہ سے بڑا عبد القادر کو بنا دیا۔ اور اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، قرآن مجید شاہد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء۔ پتھر کو موت آتی ہے، کبھی دیکھے ہے پتھر کو موت آ رہی ہے؟ سوچو، تصور کرو، ان برے علماء نے اپنے منصب کی خاطر، مال و دولت کے خاطر اس قدر جھوٹ بولا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ کی ذات کو مجروح کرے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، انسان عیب سے پاک، کوئی انسان عیب سے پاک نہیں ہے، بلکہ انبیاء کو بھی پاخانے لگتے تھے نا، پیشاب لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، نیند آتی تھی، اللہ ان سب سے پاک و منزہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ہماری ہاتھ کی طرح ہے، اللہ کا ید، اللہ کا ہاتھ ہماری طرح کا نہیں ہے، جیسے اس کے شان کے لائق۔ تم نے اس قدر جھوٹ بولا ہے۔ اب تو میں چیلنج کرتا ہوں پورے دنیا کے برے علماء سے، جو یہ عقیدہ بنا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا، آؤ اس سے مجھ سے مباہلہ کرو، جس دنیا کے جس کونے میں بھی ہو۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیو کال کریں گے، ہم مباہلہ کریں گے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر تم سچے مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو مجھ سے مباہلہ کرو، مجھ کو غلط ثابت کرو، ورنہ تم غلط ثابت ہو گے قیامت کے دن۔ یہ کوئی معمولی بات تھوڑی نہ ہے، کسی انسان کی غیرت پہ آ جائے بات، وہ برداشت نہیں کرتا ہے، تو غیرت وہ چیز ہے۔ اور ہم مومن غیر اللہ، ہم غیرت سے بھرے ہوئے لوگ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ اللہ کی ذات پر کوئی بے حرمتی کرے، نبی کی ذات پہ کوئی بے حرمتی کرے، اللہ کی شریعت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے۔ یہ ڈاکہ ڈالنا ہوا۔ آج لوگ اللہ کو چھوڑ کے یا غوث یا غوث، ان کے مزاروں میں جا کے رو رہے، چلا رہے، گڑ گڑا رہے۔ یہ حق اللہ کا تھا، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، عاجزی کرے۔ کیوں؟ وہ اس کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے۔ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے نکلے، زمین کے اندر دفن ہوئے۔ دفن ہونے والا شخص، ماں کی پیٹ سے نکلنے والا شخص معبود نہیں بن سکتا۔ معبود بننے کا حق لم یلد ولم یولد اس کا ہے، جو نہ کسی سے نکلا نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ وہ رب العالمین، وہ وحدہ لا شریک، جو حمد کے قابل ہے، جو سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ یہ مشرک مسلمان، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک قوم ہے، ان کا ٹھکانہ اب بھی جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، من مات، من سے مراد قیامت کی صبح تک آنے والا انسان، جس کی موت ہو کس حالت میں؟ وَهُوَ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ۔ وہ شخص جس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا دستگیر، یا غریب نواز کہنے والا ہو، اسی پر مرے، وہ اب بھی جہنم میں جائے گا۔ آپ اس سے مباہلہ کرو۔ اور جتنے برے علماء ہمارے ممالک میں ہیں، سب کو چیلنج ہے، میں کہتا ہوں اب بھی جہنم میں رہے گا جو ایک اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہو۔ اللہ منع کرتا ہے، اموات غیر احیاء، ارے مر چکے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کدھر ہے بھائی؟ آسمان میں ہے۔ آسمان میں کون ہے؟ کون زندہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، ان کو موت نہیں آئی، وہ ہماری مدد نہیں کر رہے، وہ عیسائی کی مدد نہیں کر رہے۔ ہاں، اور جو انسان مر چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، صدیوں بیت چکے ہیں، بلکہ ان کی ہڈیوں کو دریا دجلہ میں بہا دیا گیا، وقت کے بادشاہ نے نکلوایا پوری ہڈیاں، پھینکوایا سمندر میں۔ جو اپنی ہڈی کو آج حفاظت کرنے کے لائق انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا ہاتھ تھامے گا؟ ہاں، وہ اللہ کا دستگیر بنے گا؟ تم سے بڑا خبیث النفس اس کائنات میں نہیں ہے۔ تم اسلام کے نام پہ دھبا ہو، تھوڑے پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنے نام و شہرت کے لیے اس قدر جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کی پناہ، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شکاریوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ یہ شکاری شکار کر رہے ہیں، جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پہ لا رہے ہیں۔ کہتے کہ ہم سنی مسلمان، ہم
اصلی مسلمان وہ مسلمان بن نہیں سکتا، وہ مومن بن نہیں سکتا، وہ دائرہ اسلام میں آ نہیں سکتا جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارے، کیونکہ اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ دعا صرف اللہ کا حق ہے، پکارا جانے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ خود قرآن میں بارہا مقام پہ کہا، ایک مقام پہ کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ادعونی، ادعونا نہیں کہا، ادعونی مطلب ایک کے لیے، اللہ نے کہا صرف اس کو پکارو، استجب لکم، میں کیا کروں گا؟ تمہاری پکار قبول کروں گا۔ غیر اللہ قبول کر سکتے ہیں؟ ارے تو سن ہی نہیں سکتے بیچارے، بلکہ اللہ کہتا ہے اسی آیت میں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جو فوت ہوئے ہیں نا انہیں خبر بھی نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے۔ اب اللہ اتنے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے جس کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کے قابل کے نہیں ہے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے نا، یہ سارے مردوں کو پکارتے، زندوں کو نہیں پکارتے، کہ ان کے زندہ ولی نہیں ہے۔ اچھا ان کے ولی سلسلہ بند ہو گیا؟ ہاں، جو ولی مر گیا وہی ولی ہے، اب ان کے ولی نہیں ہے، پکارو نا ان کو، بلاؤ اپنی حاجت کے لیے۔ ہے افسوس مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن حدیث کا ماننے والا کہتا ہے، وہ انسان بولے میں تو تعجب کر رہا ہوں، بڑی بڑی ٹوپی، لمبی لمبی داڑھی، اسٹیج پہ درس دے رہے، اور اس قدر جھوٹ۔ ایک مولوی کہتا ہے اللہ قرآن میں کہا ہے غیر اللہ کو پکارو، کدھر کہا؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز سے، صبر سے۔ کہ نماز غیر اللہ، صبر غیر اللہ، یہ جاہل گنوار، ان کو پوچھو فعل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صبر ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، نماز ایک فعل ہے، عمل ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مخلوق کو مت پکارو، تم مخلوق کو پکارنے کے لیے یہ تسبیح دیتے ہو، یہ مثال دیتے ہو، یہ مدد، نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ اکبر، صحیح ہے؟ ہاں، کیا عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں؟ نماز اللہ کے لیے، صبر کرتے اللہ کے لیے، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبر کرو۔ لیکن ان کی عقل دیکھو، شیطان کیسا غالب آ گیا ہے۔ کہتے جی قرآن میں کہا اللہ نے غیر اللہ سے مدد مانگو، نماز غیر اللہ، صبر غیر اللہ، تو یہ تو اولیاء کرام ہیں، تو انہیں کیوں نہ پکارے؟ یہ پرلے نمبر کا جھوٹ ہے۔ اس قدر جھوٹ ہے میرے بھائی کہ مجھے گھن آتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، اور یہود نے بھی اتنی مکاری نہیں کی تھی اپنے مذہب اپنے دین میں جتنی مکاری تم لوگ کر رہے ہیں۔ قرآن کے نام پہ جھوٹ، حدیث کے نام پہ جھوٹ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرنا ہے، جب بھی پکارنا ہے، جب بھی مانگنا ہے، کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ یہ کہتے نہیں غیر اللہ سے مانگو، غوث سے مانگو، دستگیر سے مانگو، اور اتنے قصے کہانی جس کا سر پیر نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اور لوگ بیچارے معصوم، جاہل، گنوار، ہاں جی نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو۔ اس کائنات میں تمام فرقے باطل ہے، دلیل سے بات کروں گا۔ اس وقت جتنے ٹولے ہیں، جتنے فرقے ہیں ہمارے ممالک میں، سب باطل ہے، صرف ایک جماعت حق پر ہے، وہ ہے مسلک اہل الحدیث۔ سلف صالحین تمام اہل الحدیث تھے، صحابہ اکرام اہل حدیث تھے، تابعین اہل حدیث تھے، تابعین اہل حدیث تھے، تمام ائمہ ہدا اہل حدیث تھے، اور آج ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہی جماعت اہل حدیث ہے جس کا عقیدہ بالکل صاف ہے، جن کا منہج سلف صالحین کے مطابق ہے۔ باقی جتنے بھی یہ ٹولے مسلمان میں بنے ہوئے ہیں، ان میں عقیدے میں خرابی ہے، منہج میں خرابی ہے، احکام میں خرابی ہے، فروع میں خرابی ہے، قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں۔
اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں تعلیم دی ہے کہ غیر اللہ کو پکارے۔ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن میں اپنے علم سے قرآن کی تفسیر کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ائمہ سلف، مفسرین سلف کسی نے بھی نہیں کہا کہ ان آیتوں سے یہ مراد ہے جو ان لوگوں نے اخذ کر لیا، اور سامنے والا بتا قرآن تو پڑھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن احکام تفسیر غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ ہماری مسئولیت ہے۔ صرف گھر میں غیرت کا مادہ مت زندہ پیدا کرو، بلکہ دین میں بھی غیرت پیدا کرو۔ اگر اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالنے والے آئے، توحید پہ جمے رہو، توحید سیکھو۔ توحید بولتے کس کو ہے؟ توحید سیکھنا فرض ہے، جو نہیں سیکھتا وہ گناہگار ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، جو توحید معلوم نہیں کرتا۔ ہر ماں باپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں ڈاکٹر بنانا، انجینئر بناؤ، سب سے پہلے مسلمان بناؤ، موحد مسلمان بناؤ۔ آج لوگ جماعتوں کی جماعت گمراہ ہو چکی ہے دین کے نام پر۔ انہیں نہیں معلوم بیچاروں کو، ان کا اخلاص اچھا ہے، نیت اچھی ہے، لیکن عمل غلط ہے، علم غلط ہے۔ علم صحیح ملے گا کتاب و سنت اور فہم سلف، جو مسلک اہل حدیث اس زمانے میں ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث، ان کے علماء جو جید علماء گزرے ہیں، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی، یہ تینوں بھی سلف میں آ گئے ہیں، گزر چکے ہیں۔ ان تینوں کی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلو گے، راہ راست پر چلو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر توحید کو سمجھنے کی اور ان برے علماء سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے گھروں میں کتاب و توحید خرید کے رکھو، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اہل و عیال کو توحید سکھاؤ، قبل اس کے تمہیں موت واقع ہو جائے اور وہ ہماری اہل و عیال گمراہ ہو جائے، اس کا گناہ بھی ہمارے سر جائے۔ کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آدمی کو حاکم بنایا ہے، عورت کو حاکم نہیں بنایا۔ ہر مرد کا یہ ذمہ داری ہے، ہر شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کو ترجمے سے، تفسیر سے پڑھو، اہل علم سے رجوع کرو، توحید کا معنی مفہوم معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ بھائی کوئی جانا نہیں ہے، بیٹھو بیٹھو، سامنے گاڑی کھڑی ہے، آگے سیٹ میں تھیلی، ایسا نہیں پکڑنا، گر جائے گا، اچھے سے سپورٹ دینا، لیکن گاڑی وہ بند کرنا، وہ رہنے دو رہنے دو۔ سبحان اللہ۔